آپ نے اپنی اسکول لائف میں جب بھی ہسٹری آف فریڈم پڑھا تب آپ نے پاکستان کے مشہور ہیروز میں سے ایک ایسی شخصیات کو پڑھا جن کا نام ہے سر سید احمد خان، جن سے شروع ہوا دو قومی نظریہ کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ دوسری طرف انہیں ہیرو اس لیے بھی مانا جاتا ہے کیونکہ آزاد ہند اور قیام پاکستان کے لیے ان کی قائم کردہ یونیورسٹی آف علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس نے اعلیٰ کارکردگی سر انجام دی تھی۔ لیکن جب پاکستان کی کرنسی پر سر سید احمد خان کی تصویر پرنٹ ہوئی تو بعض علماء کرام نے اعتراض کیا کہ انہیں پاکستان کی کرنسی پر کیوں سجایا ہوا ہے۔ اے جڑا نوٹ ہے نا جی شاہ جی، جڑے پاسے تواڈے ہاتھ لگے ادھر تے اسی اینو معاف کر چھڑ دیں، اے انج کر کے نا جی اے تے اسی رکھاں گے کول، ایدی نسبت بادشاہ نال ہو گئی۔ اے جڑا نا بندہ ہے اے بڑا ہی کمینہ ہے جی، اے قادیانی ہے نا، مرزائی ہے اور بے دین بھی ہے۔ دوستو، سر سید احمد خان کے سر پر آج کا فتویٰ نہ تھا کہ وہ مرزائی ہیں، بلکہ ان کے اپنے دور میں ہی علماء کرام نے ان پر فتویٰ لگایا کہ یہ مرزائی ہیں یعنی کافر۔ لیکن اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، بہت سی قربانیاں دی جس نے، اسے ہی کافر قرار دے دیا جائے؟ جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سر سید احمد خان شروع سے ہی اپنے عقائد میں غیر مقلد تھے، لیکن جب وہ انگلستان گئے تو ان میں بہت سے غلط عقائد نے جنم لیا جو اس وقت کے فرقہ نیچریہ سے بہت ملتا تھا۔ سر سید احمد خان جب انگلستان سے واپس آئے تو اس فرقہ نیچریہ کو بہت سپورٹ کیا جو مغل حکمرانوں کے بعد سب سے گمراہ فرقہ تھا۔ انگریزوں نے نہ صرف فرقہ نیچریہ کو بلکہ اس ہر باطل فرقے کو امداد کیا جس نے مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا، چاہے وہ قادیانی ہو یا بہائی۔ سر سید احمد خان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے 1857 کی جنگ کو فوجی بغاوت کا نام دیا اور اسے غدار کہا۔ سر سید احمد خان نے کہا کہ مسلمان حکمرانوں میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں کہ وہ حکومت کر سکے۔ علماء کرام کا سر سید احمد خان پر فتوے لگانے کے پیچھے ایک اور ریزن بھی ہے کہ سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ انگریزی لباس پہنیں اور انگریزوں کا اسٹائل اڈاپٹ کریں تاکہ وہ انگریزوں کی نظروں میں عزت حاصل کر سکیں۔ انہوں نے اپنے اس نظریے پر ایک فرقہ لانچ کر دیا۔ اس فرقے کے یہ عقائد تھے کہ جو بات عقل میں نہ آئے اسے رد کر دیا جائے۔ اس فرقے میں سے کچھ عقائد یہ بھی ہیں کہ ملائکہ فرشتے کی کوئی حقیقت نہیں، شیطان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوع نہیں کھایا تھا، قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا، جنت اور جہنم کا انکار کرتے تھے، جسموں کے ساتھ کوئی حشر نہ ہوگا یعنی انہیں دوبارہ قبروں سے نہیں اٹھایا جائے گا، حوروں کی کوئی حقیقت نہیں، تقدیر نصیب کا انکار کرتے تھے اور معجزات کا انکار کرتے تھے، آسمان کا کوئی وجود نہیں، حیوانات کی تصویر بنانا حلال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، انہیں آسمان میں زندہ نہیں اٹھایا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد بھی تھے، معراج کا انکار کرتے تھے، حضرت امام مہدی کا انکار کرتے تھے کہ وہ قیامت کے قریب نہیں آئیں گے، انسان نبی کے برابر ہو سکتا ہے۔ یہ تھے اس باطل فرقے کے عقائد جو سر سید احمد خان نے لانچ کیا تھا، جسے علماء کرام کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور ان نظریات کے رد میں کتابیں لکھی گئی۔ کئی علماء کرام نے ان پر کافر کا فتویٰ لگایا، لیکن ان سب باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی وہ خدمات کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے جو مسلمانوں کی آزادی کے لیے سر انجام دے۔ ان کے اس عقائد کے باوجود بھی ان کے بنائے اسکول میں فرقہ نیچریہ کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی بھی تعلیم دی جاتی رہی۔ سر سید احمد خان کی یونیورسٹی میں ایسے بھی اساتذہ موجود تھے جو خود سر سید احمد خان کے اس عقائد کے سخت خلاف۔ انہوں نے جو خدمات مسلمانوں کے لیے سر انجام دی، اس وجہ سے ان کا نام ہمیشہ ان ہیروز کے ساتھ جڑا رہے گا جنہوں نے پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے بہت سی قربانیاں دی۔ سر سید احمد خان کا مسلمانوں کی خاطر قربانیاں دینا اور جدوجہد کرنا، اس وجہ سے ان کا نام ہمیشہ ان ہیروز کے ساتھ جڑا رہے گا جنہوں نے پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے قربانیاں دی تھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اف یو لائک دس ویڈیو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔